کے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ سارے نبیوں سے اللہ نے پوچھا نبیوں دعائیں مانگو، ہر نبی یہی کہتا رہا اللہ ہمیں حضور کی امت کے اندر پیدا فرما، حضور کی امت کے اندر پیدا فرما۔ رب نے فرمایا ایسا تو ممکن نہیں ہے، اب جو ہے تم اپنی زندگی گزار چکے، اپنے مزار پر انوار کے اندر آرام فرماؤ، لیکن معراج کی رات جب میرا محبوب آسمانوں کا چکر لگائے گا تو تم بھی وہاں پر پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا، اب مصطفیٰ کی غلامی میں تمہارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اللہ نے نبیوں کی اس درخواست کو پورا فرمایا۔ اور میں عرض کر رہا تھا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر پھینکا، آگ نے ابراہیم کو بولیے آگ نے ابراہیم کو حضور آپ کا بھی ایسا کوئی کمال ہو، میرے آقا کی پیاری صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ، جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے اندر تندور کے ساتھ روٹیاں لگا رہی ہے۔ اتنے میں میرے کریم آقا نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار تشریف لے کر آئے، کہا زہرا روٹی ایک پیڑا مجھے بھی دے، میں بھی روٹی لگاؤں تاکہ میری امت کی جو بیٹیاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، انہیں بھی روٹی پکانے پر سنت مصطفیٰ کا ثواب مل جائے۔ تیرا نبی صرف مردوں کا نبی نہیں ہے، میرے تیرے نبی ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرے آقا نے تیرا ہاتھ کے اندر پکڑا، اسے جو ہے روٹی اس کی پکائی، اسے چانڈا گدی کے ساتھ لگا کر اسے جو ہے تندور کے اندر لگا دیا۔ سیدہ کائنات باہر انتظار کر رہی ہے، حضور نے آواز بھی کہا فاطمہ اندر آؤ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی ابا حضور جو روٹیاں میں نے پکائی ہیں ساری پک گئی ہے، ساری تیار ہو گئی ہے۔ ابا حضور جو روٹی آپ نے لگائی ہے اسے نہ سیک لگا ہے، نہ تپش پہنچی ہے، نہ آگ نے جلایا ہے، نہ وہ پکی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتے، کیونکہ اسے ہاتھ محمد عربی کے لگے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جسم لگے اسے آگ نہیں چھوٹی، در میرے آقا کا کمال یہ ہے، میرے آقا کا جسے ہاتھ لگ جائے نانا، میرے کریم آقا کے پیارے صحابی انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک، ان کے گھر میں سرکار کے وصال کے بعد صحابہ کی دعوت کی، کچھ مہمان آئے، ان کی دعوت کی، دسترخوان بچھایا، جب دسترخوان بچھایا گیا دیکھا میلا تھا، کہیں پر سادن لگا ہوا تھا، کہیں پر مٹی تھی، یہ جا کر جلتا تندور تھا، اس دسترخوان کو اٹھایا، جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈالا، واپس باہر نکالا، پہلے داغ تھے، جب باہر نکالا تو صاف و ستھرا تھا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، کہا انس کھانا بعد میں کھائیں گے، کس مرکز سے یہ کپڑا لایا ہے، کہاں سے یہ کپڑا لایا ہے، کس بازار سے ملا ہے، کپڑے کا نام کیا ہے، کمال کیا ہے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے لگے، آنکھوں میں آنسو آگے، کہا کیا یاد کروا دیا ہے، جس طرح تم یہاں میرے آج مہمان بنے ہو، ایک دن میری قسمت کی معراج ہوئی تھی، اللہ کے محبوب میرے مہمان بنے تھے۔ کہا ہے انس بتا جلدی اس کپڑے کا کمال کیا ہے، اتنا کمال والا کپڑا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آگ کے اندر ڈالو تو جل جاتا ہے، لیکن اس میلے کو اس پر داغ دھبے سالن کے نشان لگے ہوئے تھے، تم نے تندور کے اندر ڈالا، جیسے باہر نکالا یہ چمکنے لگا، دمکنے لگا، الجا ہو گیا، یہ صاف ستھرا ہو گیا، صاف و شفاف ہو گیا۔ انس بن مالک رو کر کہنے لگے او میرے پیر بھائی
بھائیوں ایک دن آمینہ کے لال عبداللہ کے درے یتیم میرے گھر کے اندر آئے، انہوں نے میرے گھر کے اندر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کے ساتھ کریم آقا نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا، اب جو ہے حضور نے صاف کر دیا۔ میرا عقیدہ میرا نظریہ یہ بن گیا تھا کہ جس کا حضور جس کو آگ لگا دے اسے آگ نہیں کھاتے۔ اب میرا معمول بن گیا ہے باقی کپڑے اگر میلے ہوتے ہیں انہیں ہم پانی سے دھوتے ہیں، جو میل دور کرنے کے لیے اشیاء استعمال کی جاتی ہیں ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن صحابہ یہ دسترخوان جب میلا ہوتا ہے، جب اس پر داغ لگتے ہیں، جب اس پر دبے لگتے ہیں، ہم اسے پانی سے نہیں دھوتے، آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں کو صاف کرنے کی برکت سے اس کپڑے کو آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ ہے کہ ابراہیم آگ کے اندر جائیں، آگ انہیں نہیں جلاتی، آگ انہیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ جن کا کلمہ میں نے اور تو نے پڑھا ہے اس نبی کا کمال یہ ہے وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دے اللہ اسے بھی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ معراج کے بارے میں یہ عقیدہ ذہن نشین رکھیں۔ نمبر ایک کہ معراج حضور کو جاگتے ہوئے ہوئی، معراج حضور کو فتنے بڑے بڑے نکلے ہیں، کچھ کہتے ہیں سوئے ہوئے تھے چلے گئے، میں نے کہا جب حضور آسمانوں سے واپس آئے صبح سب سے پہلے ابو جہل کو پاس بلایا، کہا ابو جہل پاس ہے، کہا تجھے پتہ ہے رات کو کہاں پر گیا تھا؟ کہا بتائیے؟ کہا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گیا تھا۔ اس وقت گھوڑوں پر اونٹوں پر سواریوں پر جو راستہ تھا 1 مہینہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانے کا لگتا تھا، 1 مہینہ آنے کا لگتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ نے قرآن میں صرف اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لگ گیا۔ ابو جہل نے پوری بات سنے نہیں، بھاگنا شروع کر دیا، لوگوں کے دروازے ٹھکورنے لگا، اور تمہیں پتا ہے محمد نے آج کیا کہا ہے؟ لوگ کہتے کیا کہا ہے؟ کہا محمد کہتا ہے کہ رات کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لگ گیا۔ اب اس نے سب کو بتانا شروع کر دیا۔ تو اگر حضور خواب میں گئے ہوتے تو ابو جہل کہتا ہے نا کہ خواب میں تو کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے، خواب میں آپ کافی لوگ نہیں ہوتے جو کعبہ شریف کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مدینہ شریف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ دادا دربار پر بیٹھے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گاڑی کے اندر سوار ہے، لیکن جب تم آنکھ کھول دیے دیکھتے ہیں وہی بستر وہی منجی، ہوتا ہے نا ایسے۔ لیکن کسی کو آپ کہیں کہ جی کسی کا بھی آپ کہہ دیں، ہمارا کسی دنیا دار سے کوئی تعلق نہیں ہے، شہباز شریف وزیر اعظم صاحب نے آپ کہیں کہ کوئی بندہ کہے جی میری یہ جتیاں انہوں نے صاف کی تھیں، اسے پریشان ہو سو حقیقت بھی اتنی کی تھیں، خوابش کی تھیں، حقیقت بھی اتنی کی تھیں، خواب میں جو مرضی جو کوئی کرتا رہے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کا بے قرار ہونا، ابو جہل کا تڑپنا، اس کا بھاگنا، اسے تکلیف پہنچنا کی یہ بات تھی، وہ جانتا تھا کہ حضور فرما رہے ہیں میں سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے گیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سوتے ہوئے بھی حضور کو 33 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 1 مرتبہ معراج نہیں بلکہ یہ والی معراج جس کا ذکر ہم کہتے ہیں اسے ملا کر 34 مرتبہ، 33 مرتبہ سوتے ہوئے حالت خواب میں اللہ کے محبوب نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ یہ جو معراج ہم بنا رہے ہیں یہ جو ہے الگ ہے، جس کا ذکر اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے قرآن بتا کہ معراج ابتدا میں ہوئی یعنی کہ رات کے شروع میں ہوئی، رات کے آخری پیر میں ہوئی یا رات کے درمیان کے اندر ہوئی، تو اللہ کا قرآن بول کر کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے میرے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے قرآن میں غور کرو۔
اب آدائی فلا یتدبرون علی القرآن، قرآن کہتا ہے میرے اندر غور کرو، فکر کرو. جب ہم نے معراج کے واقعے کو ڈھونڈنا چاہا، پہلے سپارے میں معراج کا ذکر نہیں ملا، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، آٹھویں، نویں، دسویں، گیارہویں، بارہویں، تیرہویں، چودہویں کے اندر بھی ہمیں حضور کی معراج کا ذکر نہیں ملا. جیسے 14 سپارے ختم ہوئے، 15واں سپارہ کھولا، 15 سپارے کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ اعلان فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. ہمیں پتا چل گیا اب 15 سپارے ادھر ہے، 15 سپارے ادھر ہے. اللہ نے نصف رات میں اپنے محبوب کو معراج کروائی. اب ذہن کے اندر سوال آتا ہے چاند کی پہلی تھی یا 5 تھی، 10 تھی یا 15 تھی، 20 تھی یا 25 تھی؟ چاند کی کون سی تاریخ تھی جب اللہ نے محبوب کی معراج سے واپسی کا ذکر فرمایا؟ اللہ نے کسی پارے کے اندر نہیں فرمایا. 27ویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قرآن کے نصف میں اللہ نے حضور کی معراج کا ذکر کیا، 27ویں پارے میں واپسی کا ذکر کیا. تو یہاں سے ہمیں ایک فکر مل گئی، معراج آدھی رات کو ہوئی اور چاند کی 27ویں تھی. چاند کی 27ویں تھی. اب جو ہے جو پہلا کہا جاتا ہے جی کہ معراج سوتے ہوئے نہیں جی، سر کی آنکھوں میں، کیونکہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ جس نے سیل کروائی، اسریٰ جس نے سیل کروائی. اور ویسے آپ مجھے بتائیں سیر دن کو کی جاتی ہے رات کو کی جاتی ہے؟ دن کو کی جاتی ہے، روشنی کے اندر کی جاتی ہے. چل ربا تو 14ویں رات کو اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا لیتا، 14ویں کا چاند ہوتا، روشنی ہوتی، چاندنی ہوتی. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، 27ویں رات 26ویں ہے، رات کو اٹھ کر باہر دیکھنا کہیں پر بھی روشنی کا نام و نشان نہیں، اور بارش برس رہی ہے. اللہ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہے سیر کروانے والا میں ہوں، نہ سورج کا محتاج ہوں نہ چاند کا محتاج ہوں. اللہ جی تو دن کو اگر اپنے محبوب کو سیر کرواتا، ابو جہل بھی دیکھ لیتا، ابو لہب بھی دیکھ لیتا، عتبہ شیبہ بھی دیکھ لیتے، نبی کے غلام بھی دیکھ لیتے. رب فرماتا ہے نہیں، یہی تو بتانا تھا جو مانے گا صدیق ہوگا، مانے گا وہ صدیق ہوگا، جو انکار کرے گا ابو جہل صدیق ہوگا. اب جو ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ، دوسری بات جو یاد رکھنی ہے، معراج جھانکتے ہوئے ہوئی اور جو ہے رات کو ہوئی، اور اللہ کا دیدار اللہ کے محبوب نے اپنے سر کی آنکھوں سے معراج کی رات کیا ہے. اور حضور سے پوچھا گیا حضور آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ معراج کی حکمتیں بڑی ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے، سارے نبی اعلان کرتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو. جو نبی وقت کا ہوتا اگر آدم ہوتے تو کہتے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اگر وہ زمانہ نوح نبی کا تھا تو وہ اعلان کرتے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. اگر وہ زمانہ ابراہیم خلیل اللہ کا تھا وہ اعلان کرتے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اگر وہ زمانہ اسماعیل کا تھا اعلان ہوتا لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ. اگر وہ زمانہ جناب سیدنا داؤد علیہ نبی السلام کا تھا وہ اعلان کرتے لا الہ الا اللہ داؤد خلیفہ اللہ. اگر وہ زمانہ جناب موسیٰ کا تھا وہ اعلان کرتے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اگر زمانہ عیسیٰ کا تھا تو اعلان ہوتا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی اپنے زمانے کے اندر آ کر یہ اعلان کرتا رہا، پیغام دیتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا لوگوں ان بتوں کو پوجا نہ کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو. عبادت کے لائق ایک رب ہے جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہے، جو بندگی کے لائق ہے، جو تمہاری مشکلیں آسان کرنے والا ہے، وہ ایک رب ہی ہے. لوگ آتے سوال کرتے ہیں آدم
عیسی دنیا الزکریا یحییٰ ایوب یونس یوسف یعقوب سلیمان داؤد یحییٰ دانیال سارے پیغمبر تم اعلان یہ کر رہے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اے سارے نبیوں بتاؤ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ سوال ہو گیا جناب عیسیٰ پیغمبر سے۔ اے عیسیٰ آپ نے اعلان کیا ہے اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آپ کا یہ اعلان ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ اے عیسیٰ اللہ نے آپ کو بن باپ کے وعدہ کیا ہے، آپ مٹی کی مورتیں بنا کر ان پر پھونک مارے، اللہ انہیں زندگی عطا کر دیتا ہے، پرندے بن جاتے ہیں۔ اے عیسیٰ بتائیں کس رب کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں؟ کیا اس رب کو دیکھا ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں نہیں دیکھا، موسیٰ سے سنا ہے۔ یہ حضور سب کے نبی ہیں، محمد کا سبحان اللہ۔ اور جو ہے جناب موسیٰ پیغمبر علی نبینا والسلام سے سوال کرتے ہیں، اے موسیٰ آپ نے اعلان کیا ایک رب ایک رب ایک رب، اس کی عبادت کی جائے ہے۔ پیارے موسیٰ اس رب کو کیا دیکھا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں ہاں کوشش کی تھی، دیکھنے کے بارے میں التجا کی تھی۔ موسیٰ کیا ہوا تھا؟ جواب ملا تھا لن ترانی، اور موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے۔ جناب موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں میں دیکھنے کے لیے گیا تھا، رب نے مجھے فرمایا تھا پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر پہاڑ پر میں تجلی ڈالوں گا تو میں اگر برداشت کر لے تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ پھر موسیٰ کیا ہوا؟ کہا رب نے جب اپنے نور کی تجلی ڈالی، اپنے نور کی تجلی ڈالے، پھر جس پہاڑ کے اوپر وہ تجلی پڑی، بلا بدقت حر موسیٰ صحیح کا، موسیٰ کہتے ہیں مجھے ہوش نہیں رہا، رب کے جلووں کو میں برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ موسیٰ جی بتائیں تو سے کیا دیکھا تھا؟ موسیٰ کہتے ہیں لوگوں دیکھا نہیں تھا۔ اللہ کی توحید کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے جناب اپنے سے پہلے نبی کو دیکھا تھا۔ اے ابراہیم آپ جد الانبیاء ہے، 70,000 نبی آپ کی پشت میں سے آئے ہیں، آپ کے انہیں چھلانگ لگائی سے ہی سالم باہر آگے۔ اے ابراہیم اللہ نے آپ کو مقام خلت عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا ہے۔ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ رب کی عبادت کرو، کیا رب کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پھر اعلان کیسے کرتے ہو؟ کہا میں نے جناب شیش سے سنا ہے، شیش آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں نو سے سنا ہے، نو آپ بتائیں، وہ کہتے ہیں آدم سے سنا ہے۔ آدم آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ ابو البشر ہیں، دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ بتائیں تو صحیح کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ آدم کہتے ہیں نہیں دیکھا، میں نے بھی جبرائیل سے سنا ہے۔ تو رات کا حافظ، تو زبور کا حافظ، تو انجیل کا حافظ، تو قرآن مجید کا حافظ، ہر نبی کی بارگاہ میں تو جانے والا، ہر نبی کی بارگاہ کا تو صحابی ہے، ہر نبی کی زیارت کرنے کی تجھے سعادت ملی ہے۔ اے جبرائیل تو اعلان کرتا ہے، جناب آدم کو بتاتا ہے، نبیوں کے پاس رب کا پیغام لے کر جاتا ہے، کیا تو نے رب کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں۔ اے جبرائیل اسی طرح جب مکے میں جو ہے جب ابو قبیس پر کھڑے ہوگا، میرے اور تیرے پیارے پیغمبر نے اعلان کیا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
میں محمد اللہ کا آخری سچا اور پیارا رسول ہوں۔ اللہ کے محبوب نے یہ اعلان کیا، مکے کے کافر آگے کہا دیکھا ہے یا ویسے ہی اعلان کر رہے ہو؟ اب میرے نبی نے باقی نبیوں کی طرف نہیں کہا کہ اس سے سنا ہے، کہا رأیت ربی فی احسن صورہ، اور مجھ سے سوال کرنے والوں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، رب خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ محبوب جب دیکھ رہا تھا نا کسی چیز کو غور لگا کر دیکھو، آنکھیں جلا جاتی ہیں، ان کے اندر جو ہے پھڑپڑاہٹ آ جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے اس طرح ٹک ٹکی بال کر دیکھا کہ محبوب کی آنکھوں میں پھڑپڑاہٹ بھی نہیں آئی ہے۔ اور خود کملی والے اعلان فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، یوم معراج کی رات میں نے ٹکے ٹکے باندھ کے اپنے لب کو دیکھا ہے۔ جب معراج کی باری آئی بھی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، میرا بیان صرف 5 منٹ کا رہ گیا ہے۔ معراج کی رات کملی والے مصطفیٰ کریم کو جب اللہ نے آسمانوں پر بلانے لگے، میرے آقا کی عادت کریمہ یہ تھی ساری رات عبادت کرتے، ساری رات عبادت کرتے، اور رب کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے پیاری چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے حصے میں آرام بھی فرما لیا کر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایسی عبادت کرتے کریم آقا کی پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا۔ ورم کہتے ہیں سوت پڑ جانا، موٹا ہو جانا، سوج جانا۔ لیکن معراج کی جب رات آئی نا، کملی والے نے عشاء پڑھی اور سو گئے۔ کملی والے نے عشاء پڑھی، دروازہ بند کیا، رب نے فرمایا آدھی رات گزری، رب نے بلایا جبرائیل، عرض کی لبیک یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ کہا چھوڑنے سدرۃ المنتہا کو، زمین پر جا میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ یا اللہ آدھی رات ہے، کیا ارادہ ہے؟ جنت کو سجایا گیا، جہنم کو بجھایا گیا، جو ہے کسی کے گھر میں پیدائش، 2 چھٹیاں اسرائیل نے کی ہیں ساری زندگی کے اندر۔ کتنی چھٹیاں؟ 2 چھٹیاں۔ ایک جس دن میرے حضور دنیا میں آئے جب حضور کا میلاد ہوا، سبحان اللہ، اور دوسرا جس دن میرے حضور معراج کی رات رب کے پاس تشریف لے کر گئے جب حضور کا معراج ہوا۔ رب نے فرمایا اسرائیل تو چھٹی ہے، ورنہ اس کی پوری سروس کے اندر کوئی چھٹی نہیں، اور چھٹی نہ کرنے والا ایک کوئی ہے، باقی انسانوں کو چھٹیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب جو ہے اسرائیل کو رب نے کہا آج تیری چھٹی ہے۔ اللہ جی کہہ کر کہا کہ اپنے سردار جبرائیل کے ساتھ جا، میرے پیارے پیغمبر مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہو جا۔ سبحان اللہ۔ یہ چھٹی کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل آج کسی کو مارنا نہیں ہے، کیونکہ میں رب یہ چاہتا ہوں کہ آج کوئی روئے نہ، اس سے نہ کوئی مرا، نہ کوئی جمع، نہ کوئی پیدا ہوا۔ کیوں کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے گھر والے روتے ہیں، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو جو دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے۔ اسی طرح ہے نا، یہ پریشان کیوں کہ نواز فلسفہ دینا بیان کرنا محبت اللہ سبحان اللہ۔ اب جو ہے کہ جو دنیا سے جاتا ہے اس کے گھر والے روتے ہیں، جو دنیا میں آتا ہے وہ رو رہا ہوتا ہے، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، نہ کسی کے جانے پر کوئی روئے، نہ کوئی آنے والا دنیا میں آ کر روئے، کیونکہ ایک معراج ہے میرے مصطفیٰ کا اور دوسرا میلاد ہے میرے کملی والے مصطفیٰ کا۔ جو ہے اسرائیل جنت کو سجایا گیا، اور و خدمہ کو تیار کیا گیا، حوریں کہنے لگی، خدمہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے اللہ قیامت آنے والی ہے۔ کہا نہیں قیامت نہیں، میرا محبوب آنے والا ہے، قیامت نہیں آنے والی۔ اب کہا باقی فرشتوں کو کہا نبیوں کو ان کی قبروں سے لے کر آؤ۔ اب حضور کے لیے جبرائیل کو بھیجا، ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ جبرائیل جانے لگے، قدم آگے اٹھائے، اپنے کہا رک جا۔ جبرائیل نے کہا یا اللہ بلاؤں کیسے؟
باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہوں یا محمد، رب نے فرمایا نہیں جبرائیل، تو نے قرآن کو لے کر گیا ہے، پڑھا نہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، کہ محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند کرو کہ سارے عمل ختم ہو جائیں گے۔ اے رب العالمین، اگر میں نے بلانا نہیں ہے تو جگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دروازے پہ دستک دی جاتی ہے، کھٹکایا جاتا ہے، اسے لاپ کیا جاتا ہے، اللہ ایسے کرو۔ رب نے فرمایا نہیں جبرائیل، دروازے پہ دستک بھی نہیں دینی ہے، اللہ تیرے محبوب کو جگانا ہے، کیسے جگاؤں؟ رب نے فرمایا جبرائیل چھت کو چیر دے۔ جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ ربا چھت کو چیر، میں تو دروازے کو چیر کے اندر چلا جاتا ہوں، نہ دستک دوں گا، نہ آواز دوں گا، نہ بلاؤں گا، دروازے کو چیر کے چلا جاتا ہوں۔ جیسے چھت کی آواز نہیں آئے گی ایسے دروازے کی بھی آواز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نہیں جبرائیل، آج بتانا ہے۔ اور جو ہے جبرائیل کی اتنی بڑی جسامت تھی کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل کو کہا کہ بتا تو اپنی اصلی حالت میں آئے۔ حضور نے دیکھا کہ اس کا ایک پر شمال میں، دوسرا پر جنوب میں، اور ایسے 600 پر اللہ نے جبرائیل کو عطا فرمائے ہیں۔ ایسے 600 پر اللہ نے جبرائیل کو عطا فرمائے ہیں۔ کہا ذرا سمٹ کر، جھک کر، اپنے آپ کو جو ہے سمٹا کر ام ہانی کے گھر کے اندر سے نیچا جا، میرے محبوب اب جو ہے پاس کھڑے ہو کر ایسے حضور آرام فرما ہے۔ میرے آقا بیڈ پہ تو نہیں لیٹتے تھے، میرے آقا چرپائی پر تو نہیں لیٹتے تھے، نیچے ہم بھی کہتے ہیں محمدی بستر لگاؤ، اب جو ہے نیچے زمین پر آرام فرماتے تھے۔ اب جبرائیل حضور کے پاس کھڑے ہیں، اللہ جی کان کے پاس کھڑے ہو کر آواز دوں، سر کو ہلاؤں، پاؤں کو ہلاؤں؟ رب نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہ تجھے نوری جو ہونٹ میں نے عطا فرمائے ہیں۔ مالک کونین فرماتا ہے یا جبرائیل قبل قدمی، اے جبرائیل اپنے آپ کو جھکا، اپنے آپ کو جھکا، اپنے سامنے وہ نقشہ لائے۔ میرے آقا ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، نیچے زمین پر لیتے ہیں۔ جبرائیل نیچے آ گیا، میرے آقا کے قدموں کو چوم رہا ہے، میرے آقا کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ غور کرنا ہے، میرے آقا کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کو چومتے ہو، پیروں کو چومتے ہو، قرآن کو چومتے ہو، ولیوں کی مزاروں پر پڑنے والے پتھروں کو چومتے ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چومن دریت ساتو جبریل نے سکھائی، چومن دریت ساتو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی، چومن جگر گنائے وجفت ویلا اناتے، اے بیلی پیر چومے دے اسی اللہ والی آدے۔ چومنے کا طریقہ بتانے والا جبرائیل، اور جبرائیل کو حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو چومنا گویا کی عبادت ہے، اور جبرائیل نیچے جھک کر۔ اب حضور نے آخری بات کر رہا ہوں، میرا آخری حصہ ہے۔ حضور ذرا سے اٹھے، روایت کے اندر آتا ہے حضور ذرا سے اٹھے، بیدار ہوئے، پوچھا کون؟ پوچھا کون؟ اب قاری صاحب جانتے ہیں عربی کے اندر، یا آپ بھی جو عرب میں رہ کر آئے ہوں گے، ان میں پوچھا جائے من انتا، تو کون ہے؟ تو کہا جاتا ہے انا۔ قاری صاحب کو نام عامر ہے، وہ کہیں انا عامر، میں عامر۔ حضور نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ جبرائیل نہیں کہتا انا جبرائیل، بلکہ کہتا ہے جبرائیل۔ اللہ کے اندر انا آ جاتی ہے نا، میں آ جاتی ہے نا۔ حضور نے یہ بھی ایک آخری درس میں سن لے
دروازے پہ کوئی دستک دے تو یہ نہیں کہ میں، اس سے حضور نے منع کیا ہے. کوئی پوچھتا ہے کون؟ ابو سعد میں. اس نے حضور نے اس سے منع فرمایا. اپنا نام بتاؤ. ہاں میں فلاں ہوں، تمہارا والد ہوں، بھائی ہوں، یا میں تمہارا جو نام تمہارا والدین نے رکھا ہے وہ نام لے کر بتاؤ. اب جو ہے ادھر جبرائیل حضور کے قدموں میں ہے، اور جو ہے حضور جا کے بیدار ہو کے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. جبرائیل بول نہیں رہا، حضور کے قدموں کو چوم رہا ہے. یہ آخری جملے ہیں، اور انہیں آپ نے یاد رکھنا، اور اپنے جو ہے ایمانوں کی معراج حضور کے ذکر کے معراج کے صدقے کرنی ہے. اب جو ہے جبرائیل حضور کے قدموں میں ہے، اب چوم رہا ہے. حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، بستر اپنے سے دور کر دیا. اب جبرائیل قدموں میں ہے. حضور پر پوچھتے ہیں من انتا، تو کون ہے؟ جبرائیل خاموش. تیسری مرتبہ میرے کریم آقا نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار سوال کرتے ہیں من انتا، آنے والے تو کون ہے؟ جبرائیل نہیں اٹھ رہا. جبرائیل نبی کے قدموں میں ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتا تو صحیح، تو نبی کے قدموں کے اندر ہے. نبی کو جگانا مقصود تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ حضور رب بلا رہا ہے، آپ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، چلے اللہ کے پاس چلتے ہیں. جبرائیل کہتا ہے لوگوں میرے نبی کے قدموں سے نہیں اٹھنا ہے. جبرائیل اٹھ جا قدموں سے. جبرائیل کہتا ہے نا، اے جبرائیل تو نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کی باغوں کو دیکھا ہے، جنت کی بہاروں کو دیکھا ہے، نبیوں کے زمانوں کو پایا ہے. آج نبی کی بارگاہ کے اندر تو کیا ہے؟ بادشاہوں جیسا نبی سلیمان پیغمبر، اس کی بارگاہ میں تو حاضر ہوا ہے. اس لوگوں حسینوں کا شہنشاہ یوسف پیغمبر کی بارگاہ کے اندر تو حاضر ہوا ہے. اسرائیل کہتے ہیں نہ لوگوں، نہ مجھے جنت کے اندر وہ وعدہ ملا ہے، نہ جنت کی بہاروں کے اندر